بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے گیٹڈ اور ان گیٹڈ کیٹیگریز کیا ہوتی ہیں اور یہ کیوں ضروری ہوتی ہیں، اور آج ساری بات ہم اسی کے اوپر کریں گے۔ دوستو، جب آپ کا اکاؤنٹ نیو ہوتا ہے تو جب آپ پروڈکٹ لسٹ کرنے لگتے ہیں تو امیزون آپ سے اس پروڈکٹ لسٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اپروول مانگ لیتا ہے، اور یہ زیادہ تر جو نیو اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا اکاؤنٹ 3 سے 4 مہینے اولڈ ہو جاتا ہے تو پھر امیزون اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تو جب ہمارا اکاؤنٹ نیو ہوتا ہے تو یہ پرابلم جب ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، تو آج ہم اس کا سولوشن دیکھیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ جب یہ پرابلم آتی ہے اور اس کا ہم نے حل کس طرح سے نکالنا ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ ہمارے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں جو نیو اکاؤنٹ بناتے ہیں تو جب وہ پروڈکٹ لسٹ کرنے لگتے ہیں تو ان کے لیے یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں، پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کے بعد جو مین مسئلہ ہوتا ہے وہ پروڈکٹ لسٹنگ کرنے کا ہوتا ہے، اور جب پروڈکٹ لسٹ کرنے لگتے ہیں تو امیزون آپ سے اپروول مانگ لیتا ہے اس چیز کا، تو اس ٹائم جو نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جی، گیٹڈ اور ان گیٹڈ کا تھوڑا سا کنسیپٹ لے لیتے ہیں کہ گیٹڈ اور ان گیٹڈ کیا ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہے جی دا پرمیشن اور کیٹیگری اپروول۔ یہ ایک کیٹیگری کا کیا ہوتا ہے جی، اپروول، یعنی ہم نے ایک پرمیشن اور اپروول لینا ہوتا ہے۔ Process is also referred to as getting gated product categories are item that can be sold after being granted permission, which turns them into a ungated categories۔ یعنی یہ گیٹڈ اور ان گیٹڈ کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب امیزون آپ سے اپروول مانگتا ہے کسی بھی چیز کا، جب آپ اس پروڈکٹ کا اپروول لے کے دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جی، ان گیٹڈ کیٹیگریز، یعنی اس کی جب آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے جی، ان گیٹڈ کیٹیگریز بن جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کا اکاؤنٹ نیو ہوتا ہے تو آپ نے سب سے زیادہ جو کوشش کرنی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ نے 4 سے 5 جو پروڈکٹ ہیں وہ جسٹ لسٹ کرنی ہے، اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بھی آپ نے زیادہ نہیں رکھنی، وہ بھی صرف 3 سے 4 جو ہے اس کی کوانٹٹی رکھیں۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ زیادہ پروڈکٹ لسٹ کریں گے تو وہ امیزون آپ سے اپروول مانگ لے گا، اور جب اپروول مانگے گا تو پھر آپ جو ہے نا وہ پھنس جائیں گے، تو پھر وہ آپ کے لیے مسئلہ جو ہے نا ہو سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ جب آپ کا اکاؤنٹ نیو ہوتا ہے تو آپ نے شروع میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو پروڈکٹ ہے وہ 3 سے 4 لسٹ کریں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کوانٹٹی بھی زیادہ نہیں رکھنی، یعنی 2 3 4 5 ایسے ہی کوانٹٹی رکھیں۔ اور جب مطلب ہے کہ اس کے اوپر زیادہ جو سیل ہے وہ نہ آنے دیں۔ اب زیادہ اگر آپ سیل جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ صاف ظاہر امیزون نے آپ سے کویشچن کرنے کہ یہ ایک نیا سٹور ہے اور اس کے اوپر اتنی سیل جو ہے وہ آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، تو وہ آپ سے کیا کرتا ہے، وہ ڈیمانڈ کر لیتا ہے کہ ہمیں جی انوائس دیں، اور یہ کہاں سے چیز اٹھا رہے ہیں، اور اس کے سیلر کا نام بتائیں، کتنی کوانٹٹی آ رہی ہے، تو وہ اس طرح آپ کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو لسٹ، اب ہم بات کرتے ہیں جی، جو ہمارے پاس ریسٹرکٹڈ کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں، تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے جی آٹوموٹیو، ٹھیک ہے، یہ ایک ریسٹرکٹڈ کیٹیگریز ہے، اس کے اوپر بھی بعض اوقات جو ہے وہ اپروول جو ہے وہ مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی الیکٹرانکس اپلائنسز، جو ہے الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر امیزون جو ہوتا ہے وہ اپروول مانگ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ کے، جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو بھی پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر بھی جب آپ کوئی پروڈکٹ لسٹ کرنے لگتے ہیں اس کیٹیگریز کی تو وہ امیزون آپ سے اپروول مانگ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کا بھی جو ہے نا نوٹ کرنا ان چیزوں کو۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ہے گیمز کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جب آپ لسٹ کرنے لگتے ہیں تو اس ٹائم بھی وہ آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں جی اس کا جو ہے نا اپروول دو۔
اس کے بعد ہے جی ٹوائز بچوں کے جو کھلونے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے نا امیزون جو ہے وہ آپ سے اپروول جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو آپ نے سب سے زیادہ جو ضروری ہے اب یہ ہے کہ میں آپ کو فیک انوائس کا کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ جو ہے نا فیک انوائس جنریٹ کر کے دیں. ایسا نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ جو اگر آپ نے ڈراپ شپنگ کے اندر کامیاب ہونا ہے تو آپ ہمیشہ جو اتھینٹک کام ہے وہ کریں، ان لیگل کام جو ہے نا بالکل نہ کریں. کیونکہ ہمیں بہت سے جو ہے نا لوگ مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے، ہم آپ کو انوائس جو ہے نا وہ جنریٹ کر کے دے دیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا. تو آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے اور آپ نے جو اتھینٹک کام ہے وہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو چیز میں آپ کو جو ٹپ دے رہا ہوں آپ نے ان چیزوں کو غور کرنا ہے. اگر آپ کا اکاؤنٹ نیو ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ 3 سے 4 پروڈکٹ آپ نے لسٹ کرنی ہے، اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ آپ نے 3 سے 4 ہی رکھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنی. کیونکہ اگر زیادہ سیل آپ لوگے تو آپ کا اکاؤنٹ امیزون جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ سسپینڈ بھی کر سکتا ہے، اور آپ پہ وہ کہتے ہیں جی وہ بالکل نظر رکھتا ہے. اب جو فریش اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو وہ بالکل اس کی کیئر کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کہاں سے سیل آ رہی ہے، کون سا سیلر ہے، کتنی کوانٹٹی ہے. تو آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. جب آپ کا اکاؤنٹ اولڈ ہو جائے، 3 سے 4 مہینے میں چلا جائے، تو پھر آپ اپنی کیا کریں گے جی، کوانٹٹی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. آپ نے اس چیز کا بالکل خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے ایک اور ٹاپک ہے جی ہمارے پاس. یہاں پہ جو لسٹ کی جو ریسٹرکٹڈ کیٹیگریز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس ہے جی ہمیں کرنا کیا ہے. ایک ہوتا ہے جی ہمارے پاس ہے جی فیک انوائس. ٹھیک ہے، فیک انوائس آپ نے، میں آپ کو مشورہ نہیں دیتا کہ آپ جو ہے نا فیک انوائس کریٹ کریں. ہاں، جب آپ دیکھیں جی بالکل کہیں آپ نے سپلائر سے بھی رابطہ کر لیا، سپلائر آپ کو انوائس بھی نہیں دے رہا اور آپ نے وہ کام کرنا بھی لازمی ہے، تو پھر آپ جو فیک انوائس ہے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہو. اور فیک انوائس کہاں سے جنریٹ کریں گے وہ اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، مگر یہ کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ فیک انوائس نہ ہو، جو لیگل کام ہے وہی کام کریں. اب یہ کہ امیزون آپ سے پوچھتا کیا ہے، امیزون آپ سے یہی چیز پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ لسٹ کی ہے تو یہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں، اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ کہاں سے لے رہے ہیں آپ. سیکنڈ نمبر یہ کہ وہ سپلائر کا نام آپ سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سپلائر کا نام، اور یا وہ کہتا ہے جی مجھے کچھ اس کی ڈاکومنٹیشن دو. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے امیزون کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جیسے گروسری کی آئٹمس کی پروڈکٹس ہیں، تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جی، اکثر ہم جب لسٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کو اپروول جو ہے فوراً مل جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 منٹ کے اندر آپ کو اپروول مل جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کو اپروول نہیں ملتا، وہ امیزون آپ سے جو ہے اس کی انوائس مانگ لیتا ہے. تو ہمیں امیزون کو کیا کرنا پڑتا ہے جی، انوائس دینی پڑتی ہیں، تب جا کے وہ پروڈکٹ جو ہے نا امیزون ہمیں لسٹ کرنے دیتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو گیٹڈ اور ان گیٹڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. ان گیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب امیزون آپ سے اپروول مانگتا ہے، جب آپ اس کا اپروول لے کے دے دیتے ہو، یعنی وہ آپ کی گیٹڈ کیٹیگریز کے اندر چیز آ جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی ہو. اچھا جی، اب ہم نے یہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارا ہے جی ٹاپک فیک انوائسز. فیک انوائسز آپ نے کہاں سے جنریٹ کرنی ہے، تو میں ایک ویب سائٹ بتا دیتا ہوں، یہ آپ کو مل جائے گی. آپ گوگل کے اوپر جائیں، فیک آپ ٹائپ کریں جی فیک انوائسز جنریٹر. فیک انوائسز جنریٹر کے اندر آپ جائیں اور آپ اس کو جی کلک کر لیں، اور ہمارے پاس جو یہ پہلی ویب سائٹ ہے یہ شو ہو جائے گی ہمارے پاس. اور یہاں پہ آپ نے جس سیلر سے آپ نے یہ چیز اٹھائی ہے اس کا لوگو لگا دیں، اور ایک ابھی یہ اوپن ہو جاتی ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کو جیسے ہی اوپن ہوتی ہے
تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو آپ نے فیک انوائسز جنریٹ کرنی ہے. اب یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کا لوگو جو ہے اس سیلر کا آپ نے لگا ہونا چاہیے, تاکہ جب آپ امیزون کو سبمٹ کرو تو امیزون اس سیلر سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رابطہ کر لیتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انہی دو چیزوں کو فالو کرنا ہے. یا اگر آپ نے فیک انوائسز اس ٹائم دینی ہے جب آپ کا کسی جگہ پہ کام نہ بن رہا ہو, پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی, فیک انوائسز جنریٹ کر کے دینی ہوتی ہے. ادروائز آپ اسی جو سپلائر ہے اس سے کنٹیکٹ کر لیں, انہیں کہہ دیں کہ جی آپ سے میں یہ کوانٹٹی اٹھا رہا ہوں, تو آپ پلیز مجھے اس کی جو ہے نا انوائس دے دیں. آپ انوائس جب وہ بنا کے دیں تو اس کے اوپر اس کا ٹھپا لگا ہونا چاہیے, تاکہ امیزون کو تسلی ہو جائے کہ یہ بندہ اسی ہی سیلر سے وہ چیز اٹھا رہا ہے. اگر وہ اسی سیلر سے کانٹیکٹ بھی کرتا ہے تب بھی اسے کوئی مسئلہ یا ڈاؤٹ نہ ہو. تو یہ فیک انوائسز کے لیے یہاں پہ میں جو ویب سائٹ میرے پاس اوپن ہے, تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے جی, ایڈ یور لوگو لگا لینا ہے اور اس میں ڈیٹ ڈال دینی ہے, پیمنٹ ٹرمز ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال دینی ہے. اس کو آپ نے ذرا ڈیٹیل سے دیکھ لینا ہے. اور یہاں پہ اگر میں آپ کو ایک ایک چیز بالکل ڈیٹیل کے ساتھ کر کے دکھاؤں گا تو یہ لیکچر بالکل لمبا ہو جائے گا جی, پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو دیکھ لینا. یہاں سے فیک انوائسز جو ہے کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں, اور یہاں اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو آپ فیک انوائس کریٹ کر سکتے ہیں. تو دوسرا ہمارے پاس ہے جی کانٹیکٹ سپلائرز, یعنی آپ نے سپلائر سے کس طرح سے رابطہ کرنا ہے. جیسے ہم علی بابا سے اگر کوئی چیز اٹھا رہے ہیں تو ہم یہاں سے جی علی بابا سے جی ہم کوئی چیز کوانٹٹی اٹھا رہے ہیں, تو آپ علی بابا سے کیا کریں, اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور یہاں پہ علی بابا کی ویب سائٹ ہم اوپن کر لیتے ہیں. تو آپ ان جو بھی چیز آپ نے لسٹ کرنی ہے تو آپ ان کے مینوفیکچر سے آپ کیا کریں جی, بات کریں, یا کنٹیکٹ سپلائرز جو ان کا سپلائرز ہے ان کے ساتھ آپ کنٹیکٹ کریں. انہیں کہیں گے جی میں آپ کی کوانٹٹی اٹھا رہا ہوں, تو میں آپ کی کوانٹٹی جو ہے نا آپ سے یہ چیز لوں گا, تو مجھے اس چیز کی انوائس چاہیے تاکہ میں امیزون کو دکھاؤں. تو آپ کو کیا کرے گا جی, علی بابا کیا کرے گا, جو اس کا سپلائر ہوگا وہ آپ کو اس کی انوائس بنا کے سینڈ کر دے گا, اور آپ نے وہی انوائس جو ہے وہ امیزون کے اوپر سبمٹ کریں گے, تو آپ کا یہ جو مسئلہ ہے سالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ یو ایس اے کے اندر کر رہے ہیں تو ایک ویب سائٹ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں جی, وہ اس ویب سائٹ کا نام ہے جی, یہاں سے بھی اگر آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی تو آپ ان کے سیلر سے بھی رابطہ کر کے آپ ان سے جو انوائس ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ویب سائٹ کا نام ہے جی PriceMaster.com. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی آپ جا کے کیا کر سکتے ہیں جی, ان سے انوائس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, تاکہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ سالو ہو جائے گا. آپ نے کوشش, میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب آپ کا اکاؤنٹ نیو ہوگا تو اس ٹائم آپ نے کوشش صرف یہی کرنی ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کم سے کم لسٹ کریں, تاکہ جب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ 3 سے 4 منتھ اولڈ ہو جائے تو تب آپ اس کے اوپر لسٹ کر سکتے ہیں. میرے ایک دوست نے بھی یہی کیا تھا کہ اس نے جب نیو اکاؤنٹ تھا اس کے اوپر اتنی ساری لسٹیں کر دی تو اس کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ امیزون نے سسپینڈ کر دیا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ جب آپ کا اکاؤنٹ نیو ہو تو اس کے اوپر زیادہ لسٹ نہ کریں, 3 4 5 کے قریب, اس سے زیادہ نہیں کرنی آپ نے لسٹ. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے. اچھا جی, اور اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کسی بھی سپلائر سے جو انوائس لے رہے ہیں تو انہیں آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ جو انوائس ہے وہ PDF کے اندر دے, PDF فائل کے اندر جو ہے نا وہ یہ انوائس آپ کو وہ دے گا. اور سیکنڈ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسے کہنا ہے کہ جو انوائس وہ بنا کے دے, ایک تو اس کا وہ ٹھپا لگا ہونا چاہیے, اور سیکنڈ یہ کہ آپ کا اس کے اوپر نام لکھا ہونا چاہیے, اور آپ کے جو سٹور کا نام ہے وہ بھی اس کے اوپر پرنٹ ہونا چاہیے, تاکہ وہ امیزون بالکل اس کو ویریفائڈ کر سکے کہ آیا کہ یہ بندہ جینون ہے اور یہ جینون کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو اکاؤنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, مینٹین نہیں ہوگی, تو وہ اس کے لیے بھی آپ
جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ پہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور آئی ہوپ کہ آپ کو گیٹڈ اور ان گیٹڈ کا جو کنسیپٹ ہے، جو چیز ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے ان چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی جو پروڈکٹ لسٹنگ ہوتی ہے، یہ بھی ایک مین چیز ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کے بعد۔ تو آپ نے اس چیز کا بالکل خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے جو فیک انوائسز ہے اس سے آپ نے بالکل جو ہے نا بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی فیک انوائسز اس ٹائم آپ نے کرنی ہے جب آپ کا کام کہیں نہ بن رہا ہو، تو پھر آپ نے فیک انوائسز کو یوز کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کے لیکچر کے اندر اتنا ہی، اور جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور باقی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے، اور انشاءاللہ ہم نے اسی سیریز کے اندر ہم نے اکاؤنٹ کس طرح سے بنتا ہے وہ بھی ہم اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ امیزون کا ہم نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، پھر اس کے اکاؤنٹ کو مینٹین کیسے کرنا ہے، لسٹنگ کیسے کرنی ہے، کسٹمر سے بات کس طرح سے کرنی ہے، آرڈر کیسے لینا ہے، آرڈر پروسیس کیسے کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں آپ کو اسی سیریز کے اندر بتاؤں گا، اور بالکل پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ابھی ہم جو مین جو چیزیں ہیں وہ ساری ہم اسی کے اندر کور کر رہے ہیں، جو گیٹڈ اور ان گیٹڈ کا بھی آج آپ کو کنسیپٹ بتا دیا، بائی باکس کا بھی بتا دیا، یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہے۔ پھر ہم نے اس کو پریکٹیکل کر کے میں نے آپ کو دکھانا ہے، جب ہم ہمارا اکاؤنٹ بنے گا، جب ہم اکاؤنٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو وہ پروڈکٹ لسٹ کر کے بھی بتاؤں گا، اور یہ ساری چیزیں جب آپ پریکٹیکل دیکھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اس کے اندر سمجھ آ جائے گی۔ تو آج کے لیکچر کے اندر اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔